حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی پہلی رات۔ حضرت ختیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی محمد کو اندر بھیج دو، تو حضور شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ختیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ختیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اپنے من و عن ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت ختیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت ختیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانہ میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت ختیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں تو نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت ختیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں کہ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایک ایسی ہی محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت ختیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس کی اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتیں، جو ان ابھی کعبہ کے پاس سے یہ گزرے ہیں وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا بھی کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت ختیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت ختیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اس نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت ختیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت ختیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا کہ میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کے ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت ختیجہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ختیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت ختیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا تو ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا ہوں اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کارواں ان قریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ ختیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے
اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں، اگر آپ ختیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کارواں کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے، شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دیں۔ دوسری طرف حضرت ختیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچتی رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت ختیجہ کے غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ ختیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشین گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی ہے تو بادل نبی اکرم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت ختیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر ہی سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت ختیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رودات سنائی۔ حضرت ختیجہ جو رسول اللہ سے پہلے ہی متاثر تھیں، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت ختیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت ختیجہ دنگ رہ گئیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت ختیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر ہیں؟ میسرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر حضرت ختیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ حضرت ختیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ کے حضرت ختیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے جس سے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی طہارت اور نزاہت اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ختیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے، وہ عبرانی زبان میں بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے اور ان کو پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت ختیجہ کے یہ نسائے اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھیں۔ نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مال تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل بتا دی تھی۔ اس سے حضرت ختیجہ کا ظن غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ اور مطہرہ ام المومنین حضرت ختیجہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتہ کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت ختیجہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق، مبرود اور دیگر کے قول کے مطابق حضرت ختیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت ختیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزماں اور حضرت
खतीजा के निकाह की तकरीब हज़रत खतीजा के घर में ही मुनक़िद हुई। जनाब अबू तालिब के खुतबा निकाह पढ़ने के बाद हज़रत खतीजा के चचाजाद भाई अमर बिन असद ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यह जुमला कहा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आली नसब और मुअज़्ज़िज़ जवां मर्द हैं और हज़रत खतीजा का निकाह आपसे कर दिया। इस निकाह का महर 12.5 औकिया चांदी मुसावी 500 दिरहम तय हुआ। आजकल इसका वज़न 131 तोला 3 माशा चांदी बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम अज़वाज मुतहरात और साहिबजादियों का महर यही रखा, सिवाय उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के। आपका महर शाह हबशा नजाशी ने अपने पास से कई गुना ज़्यादा अदा किया था। निकाह के बाद आपने वलीमे का एहतमाम फरमाया और ऊँट ज़िबा करके लोगों को दावत खिलाई। शादी की पहली रात हज़रत खतीजा हुजूर से हम बिस्तर ना हुई, बल्कि पूरी रात शुक्राने की इबादत करती रहीं। मक्का की वादी में खामोशी फैली हुई थी, पहाड़ों पर रात का साया था और सितारे आसमान पर ऐसे झिलमिलाते थे जैसे ज़मीन पर होने वाले एक नए आगाज़ को देखने के लिए सब इकट्ठे हो गए हों। काबा के गिर्द हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही थी। यह रोशनी सिर्फ चरागों की ना थी, बल्कि दुआओं और बरकतों की भी रोशनी थी। आज मक्का में एक ऐसा निकाह हुआ था जो आने वाले ज़मानों के लिए रोशनी का मीनार भरने वाला था। अस-सादिक़ुल अमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश की सबसे मुअज़्ज़िज़ खातून हज़रत खतीजा बिनते खुवैलिद का। हज़रत खतीजा अपने कमरे में बैठी थी, चराग की मधम लो उनके चेहरे पर साया डाल रही थी। वो सोच रही थी, ज़िंदगी ने मुझे सब कुछ दिया, दौलत भी, इज़्ज़त भी, शोहरत भी। लोग मुझे मक्का की सबसे कामयाब औरत कहते हैं, मगर आज दिल के अंदर जो सुकून है वो पहले कभी भी नसीब नहीं हुआ। आज मेरा दिल मुतमईन है क्योंकि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता किया है। उनके दिल में खुशी के साथ हल्की सी घबराहट भी थी। यह घबराहट मोहब्बत की थी। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती जाती, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने सबसे बरगुज़ीदा बंदे का शरीक हयात बनाया। इसी दौरान कदमों की आहट आई, दरवाज़ा खुला, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा नूर से दमक रहा था और निगाहें झुकी हुई थीं और वह वक़ार और सकून के साथ चलते हुए कमरे के वस्त में आए। उनके आने से कमरे की फ़िज़ा बदल गई, जैसे चिराग की लौ और रोशन हो गई हो, जैसे हवा नरम और ठंडी हो गई हो। हज़रत खतीजा ने नज़रें उठाकर देखा तो दिल धड़कने लगा। यह वही हस्ती थी जिन्हें मक्का वाले अमीन कहते थे, जिन पर दुश्मन भी एतमाद करते थे। आज वही हस्ती उनके शरीक हयात थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वुज़ू फरमाया। पानी के कतरे चेहरे और हाथों से बहकर ज़मीन पर गिर रहे थे और रोशनी के मोतियों की तरह चमक रहे थे। वुज़ू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाए नमाज बिछाई और 2 रकात नफिल के लिए खड़े हो गए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नरम लहजे में कहा, क्या मैं भी आपके साथ शरीक हो सकती हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मोहब्बत से जवाब दिया, हाँ खतीजा, अल्लाह के सामने हम दोनों एक साथ ही झुकेंगे। दोनों ने एक साथ नमाज अदा की। कमरा तस्बीह और दुआ की आवाज़ों से भर गया। ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते भी शरीक हो गए हों। यह लम्हा दुनियावी ना था, यह आसमानी था। नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए। उनकी आवाज़ नरम और दिल को छू लेने वाली थी। आय अल्लाह, हमारे इस घर में बरकत अता फरमा। खतीजा को मेरे लिए बाइस सकून बना और मुझे इनके लिए बाइस रहमत। हमें नेकी पर जमा रख और नेकी पर ही जुदा करना। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और शुक्र के थे। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे अपनी सबसे महबूब हस्ती का साथ दिया। मुझे इनकी खिदमत और मददगार बना दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा। उनकी मुस्कुराहट में नरमी और वक़ार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए रहमत बनाया है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अबुल कासिम, मैंने दुनिया को देखा है, इज़्ज़त भी, दौलत भी, मगर आज दिल को जो सुकून मिला है वो पहले कभी ना था। तुम सच्चे हो, अमानतदार हो, मुझे फ़ख्र है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मुकालमे छोटे थे मगर उनमें दिल की सच्चाई और मोहब्बत की गहराई थी। ये सिर्फ अल्फाज न थे, ये वो दिलों का आहद था। रात गहरी होती जा रही थी। चराग की लो कभी तेज़ होती, कभी मदम। बाहर पहाड़ों पर खामोशी थी। कमरे में 2 दिल करीब आ चुके थे। अल्फाज कम थे मगर दिलों की गुफ्तगू ज़्यादा थी। कभी खामोशी छा जाती, कभी एक दूसरे की मुस्कुराहट सब कुछ कह देती। वो लम्हे ऐसे थे कि वक्त थम सा गया था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिल में कहा, मैं अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इनके साथ गुजारूंगी। इनकी खुशी मेरी खुशी होगी, इनका गम मेरा गम होगा, और अगर ये किसी मिशन के लिए उठेंगे तो मैं अपनी जान, अपना माल, अपना दिल, सब कुछ इन पर कुर्बान कर दूंगी। ये सिर्फ सोचना थी बल्कि आने वाले बरसों में यही हकीकत बन गई। उन्होंने अपनी दौलत इस्लाम पर कुर्बान की, अपने सकून को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ किया और हर मुश्किल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला सहारा बनी। उस रात की खामोश दीवारें आने वाले वक्त की गवाह बन रही थीं। यही घर वो मकाम बना जहाँ पहली वही उतरी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लर्ज़ उठा और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी। यही वो खातून थी जिन्होंने कहा था कि खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये पहली रात महज एक शादी की रात न थी, ये एक ऐसी दास्तान का आगाज़ था जिसने दुनिया की तारीख बदलनी थी। यूँ वो पहली रात गुजरी, ना कोई शोर, ना कोई दुनियावी जश्न
جشن صرف ایک چراغ جل رہا تھا، ایک کمرہ سکون میں ڈوبا تھا اور دو دل ایک دوسرے کے قریب ہو کر اللہ کی حضور شکر بجا لائے تھے۔ یہ رات تھی روشنی کی رات، ایک ایسا آغاز جو آنے والے زمانوں میں محبت، قربانی، ایثار اور ایمان کا سب سے روشن باب بننے والا تھا۔ تو ناظرین محترم، اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔